مسلمانوں بس بات کلوز کر لی میں نے. ہاں 5 سال جنگ رہی ہے بی بی زینب کے ملک میں، اور جو سیدہ کی قبر کے پہرے پہ مارے گئے، اگر وہ شہید نہیں ہیں تو پھر اسلام میں دیکھنا پڑے گا شہید ہے کون. اور جن بندوں کے عقیدے میں بی بی زینب کے روضے کی حفاظت میں مرنے والے بھی دہشت گرد ہیں، انہیں اپنے شیعہ ہونے پہ نظر ثانی کرنا چاہیے. میرے بندے ہاتھ دیکھو، ذی الحج کا چاند ہے. سید نے اشارہ شام کی طرف کر دیا. دہشت گردوں کو داعش کے نام سے اتارا گیا شام جیسے ملک میں. پروگرام ان کا یہ تھا کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا تھا، ویسے شام والی بی بی کا روضہ گرانا ہے. پچھلے سال سیدہ نے کرم کیا، میں بیٹیاں لے کے شام گیا، بیروت کے راستے ہمیں جانا پڑا. مالک آپ کو بھی زیارت نصیب فرمائے. میں نے یہ بات بی بی کے حرم کے باہر برآمدے میں مجلس تھی، تھوڑے سے لوگ تھے، میں نے وہاں شاہ جی یہ بات کی کہ یہ بڑی طاقتیں جنہوں نے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا ہے، اب یہ ٹارگٹ بی بی سیدہ شام والی بی بی کے روضے کو کر کے بیٹھے. زائرین میں سے ایک بندہ اٹھا اور اس نے ایک فقرہ کہا، کہنے لگا قبلہ رضوی صاحب، بقیہ والی بی بی کا روضہ شاید اس لیے گر گیا تھا کہ اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں تھا. اور میں صدقے، لیکن شام والی بی بی کے تو 18 بھائی. آباد رہو سیدہ، تیرا قرلانہ قبول کر لے. اور یہی غریبوں کے غم کا معجزہ ہے، جو ہاتھ دانت کے لیے اٹھ رہے تھے وہی ماتم کر رہے ہیں. پچھلے سال 2018 کے اینڈ پہ جب میں زیارات سے شام سے واپس آیا، شاید ہی کو مجلس ہو جس میں میں نے اپنی بیٹیوں بہنوں کی عزاداروں کی منتیں نہ کیوں. قرضے اٹھاؤ، ادھار لو، بیٹیاں بہنیں سن رہی ہیں، زیور بیچو، کسی طرح شام ضرور جاؤ. بڑی اکیلی ہے قبر بی بی زینب کی. آباد رہو، یہی حق ہے، یہی حق ہے. دعائیں مانگو، منتیں مانگو، درخواستیں پیش کرو مسافرہ بی بی کی بارگاہ میں کہ بی بی ہمیں آنے کی اجازت دے، کیونکہ دستخط علی کی بیٹی کرتی ہے، شام کی زیارت پھر نصیبوں میں آتی. ایک عجیب سیدزادے بیٹھے ہیں، مولانا قبلہ رضوی صاحب منیر میرے بھائی، سیدہ کے حرم سے باہر گلی میں ان شہیدوں کی تصویریں ہیں جو اس جنگ میں بی بی کی قبر کے پہرے پہ شہید ہوئے. ان میں ایک تصویر میں نے دیکھی اور میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہ 16-15 سال کا یہ نوخیز بچہ یہ بھی شہیدوں میں؟ انہوں نے کہا یہ عراق سے آیا تھا، سیدہ کی قبر کے پہرے پہ اس بچے کو سینے پہ فائر لگا اور صحن میں شہید ہو کے گرا. بی بی کیسے؟ اور اس کی جیب سے کی چٹ نکلی، سنو گے؟ اس چٹ پہ لکھا ہوا تھا میں عراق گھر چھوڑ کے شام مرنے اس لیے آ گیا ہوں، میں بی بی زینب کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکتا. ہائے 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 ہو میں صدقے، ہو میں قربان. بی بی تمہاری تعزیت قبول کر لے، حسین کی ماں تمہارا پرسہ قبول کر لے. جو لوگ سوچتے ہیں گلیوں میں کھڑے ہو کے کہ یار اس قوم کی سمجھ نہیں آتی، یہ ہر وقت روتے ہیں، یہ ہر وقت نہیں رہ گیا، یہ ہر وقت روتے ہیں. اور عزادارو، میں منت کر رہا ہوں مسلمانوں کی،
کہ یار اپنے مذہبوں میں رہ کے کبھی صرف اتنا سوچ لو کہ شیعہ ہر موسم میں کیوں روتے ہیں. درد صرف یہ ہے مسلمانوں سال میں 2 عیدیں ہیں. ایک یہ جو عید آ رہی ہے اسے قربانی والی عید کہتے ہیں, دوسری عید ہے رمضان والی عید. درد صرف یہ ہے دونوں عیدیں اولاد زہرا کی کوفہ کھا گیا. آباد رہو آباد رہو. آج سفیر حسین کا ماتم ہے. کون سا دکھ ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں. دونوں عیدیں سیدوں کی عزاداروں کوفہ کھا گیا. رمضان والی عید زینب کوفے میں یتیم ہو گئی. علی کا امامہ ہاتھوں پہ لے کے مسلمانوں کی بیٹیاں عید کی خریداریاں کر رہی تھی. زینب کوفے میں بیٹھ کے رو رہی تھی. اور یہ جو قربانی والی عید ہے اللہ میرا جانتا ہے مسلم کے بچے تیری رقیہ شہزادی کی جوڑی کوفے کی گلیوں میں رو رو کے کہہ رہی تھی اماں تو کہتی تھی مام عباس سے پورا عرب ڈرتا ہے. آباد رہو آباد رہو. سیدہ راضی ہو جائے. مکمل شہادت کا وقت نہیں ہے, میں 2 یا 3 منٹ آپ کے لے رہا ہوں. اس کے بعد جنازہ برآمد ہوگا سفیر حسین کا. سفیر حسین کا ایک لمحہ مجھے دیں. اللہ میرا جانتا ہے یہ وہ تیرے حسین کا سفیر ہے. اگر مجھے آپ بزرگ علماء کو سننے والے چہرے بیٹھے میں, رسول اللہ کی ایک حدیث ہے آپ سب کے ذہن میں, علم کا شہر محمد ہے, دروازہ علی ہے. اس حدیث کو اگر ہم الٹ کے دیکھیں مصیبتوں کا شہر حسین ہے, دروازہ مسلم بن عقیل. آباد رہو یار آباد رہو. او خوش نصیبو بی بی رقیہ لاہور میں ہے اور روزانہ سواری کر سکتے ہو. جایا کرو, جا کے کہا کرو بی بی تیرے نصیب تو کربلا والوں میں سب سے پہلے اجڑ گئی. آباد رہو آباد رہو. سیدہ تیرا قربانہ قبول کر لے. ایک لفظ مجھے کہنے دیں. بھرا شہر مسلمانوں کا کوفہ تنہا رہ گیا, اکیلا رہ گیا. حسین کا وکیل, حسین کا سفیر, اور تنہا جب کوفے کی گلیوں سے گزر رہا ہے. یہ 9 ذی الحج کا واقعہ. رات تھی, تھکا ہوا مسلم, بھوکا مسلم, پیاسا مسلم. ایک دروازہ گلی میں کھلا ہوا تھا, باقی بند تھے. ایک بڑھیا عورت, شاید جس کے بڑھاپے نے اسے حالات سے بے پرواہ کر دیا تھا, مگر ہر کوئی ڈرا ہوا تھا. حوصلہ کر کے مسلم بن عقیل کہتے ہیں بی بی پیاسا بہت ہوں, پانی مل جائے گا. پورے شہر میں خاموشی. پچھلا پہر رات کا, رات کے پچھلے پہر کی خاموشی کے خوف کو پوچھ اس سے شہر بھر میں جس کا گھر کوئی نہ ہو. جب اس بڑھیا عورت نے جب پانی دیا, حسین کے وکیل نے پانی پیا, بیٹھ کے وہیں. یہ بڑھیا عورت کہتی یہ پانی تو نے مانگا میں نے دے دیا, اب یہاں سے چلے جاؤ. ٹوٹے ہوئے انداز میں عقیل کے بیٹے نے کہا وہ کہاں جائے جس کا ٹھکانہ ہی کوئی نہ. دیکھ کے کہتے یہ کہاں کا رہنے والا ہے. مسلم بن عقیل فرماتے ہیں محمد کے مدینے, مدینے کا نام آیا. دیکھ کے کہتی ہے مدینے والے میرے مرشد حسین کو جانتے.
عقیل کا بیٹا کہتا ہے حسین کو جتنا میں جانتا ہوں شاید کوئی نہ جانتا ہوں. اگر تو مومنہ ہے میں عقیل کا بیٹا حسین کا سفیر ہوں. مسلم میرا نام ہے. اس بی بی کا نام بچوں کے ذہن میں بھی ہے, شیعہ عزاداروں کے ذہن میں توا نام تھا. تو ایسے یہ سیدوں کا کرم دیکھو, جو ان کے کام آ جائے ان کا نام پھر قیامت تک مٹتا نہیں. جب بھی مسلم بن عقیل کی غربت پڑھی جائے گی توا بی بی کا ذکر ضرور ہوتا ہے. اس نے حجرہ دیا کہ میں نکرانی ہوں, مجھے خدمت کا موقع دے. تفصیلات کا وقت نہیں ہے. مسلم جیسے حسین نے آخری رات ساری مصلی اور تلاوت میں گزاری تھی, اسی طرح حسین کے وکیل نے ساری رات عبادت الہیہ میں گزاری. فجر پڑھ کے ابھی مصلی سے اٹھے نہیں, یا گلی میں گھوڑوں کے سموں کی آوازیں, تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں. عقیل کے بیٹے نے اپنی تلوار نکالی, توا سامنے آ کے کہتی ہے زمانہ تیرا دشمن ہے, تنہا ہے بھرے شہر میں, گھر سے باہر نہ جا. مسلم کہتا ہے بی بی مجھے جانے دے. یہ پھر ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے میں بطول کے سامنے کس منہ سے جاؤں گی. حسین کا وکیل میرے بندے حال دے, باہر نہ جا. سنو گے درد. عقیل کے بیٹے نے ایک فقرہ کا مسلم بن عقیل فرماتے ہیں تو ہے پردہ دار, اگر میری وجہ سے فوجیں تیرے گھر میں آ گئی میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا. اور وہ کہ کہتے ہیں عقیل کا بیٹا مسلم تو ایک بڑھیا توا کے گھر میں غیر محرم فوجی برداشت نہیں نہ کر سکا. اللہ جانے وہ کیسا ٹائم تھا جب شام غریباں شمر گھوڑے پہ سوار ہو کے خیموں کے اندر آ گیا تھا اور پوچھ رہا تھا ان میں زینب کا خیمہ. سیدہ تیرا پرسہ قبول کر لے, ایک لمحہ مجھے دیں گے. آخری میں فقرہ کہہ رہا ہوں, اللہ میرا جانتا ہے. پھر دھوکے سے مسلم کو مارا گیا. کوفے کی حرامزادی عورتوں نے گرم پانی مسلم کے سر پہ پھینکا, کپڑوں کو آگ لگا لگا کے نیزوں والوں نے نیزے مارے. حسین کے وکیل کو گرفتار کر کے جب دربار سیاد میں لایا گیا, ایک سپاہی کہتا ہے کہ میری ڈیوٹی دروازے پہ تھی. در گورنر کوفہ کے مین دارالخلافہ کے گیٹ پہ میں تھا. میں نے حسین کے وکیل کو دیکھا کہ زخمی تھا. جب زخم کا خون صاف کرتا تھا نا, خون بھی صاف کرتا تھا حسین کا وکیل. اور ایک فقرہ کہتا تھا اور مجھے مارنے والوں کاش آج میرا عباس میرے سر پہ ہوتا اور میرا اکبر میرے قریب ہوتا. آباد رہو, آباد رہو. سیدہ تمہارا پرسہ قبول کر لے. آخری میں فکروں سے قریب ہوں. یہ سپاہی کہتا ہے جب مسلم بن عقیل گورنر کوفہ کے دربار میں آیا, ہتھکڑیوں میں تھا, گلے میں توق تھا, پاؤں میں بیڑیاں تھی, لیکن سینہ تنا ہوا تھا, زخمی بہت تھا لیکن سر اٹھا ہوا تھا. یہ سپاہی کہتا ہے اتفاق سمجھے کہ میری تب بھی ڈیوٹی اسی دروازے پہ تھی جب 12 محرم کو ہتھکڑیاں توق پہن کے سجاد اسی دربار میں پیشی کے لیے آ گیا. لیکن کہتا ہے میں حیران ہو کے دیکھ رہا تھا کہ مسلم سینہ تان کے آ رہا تھا, لیکن سجاد جو ہے نا اس کا سر جھکا ہوا تھا. میں نے آگے بڑھ کے کہا میں نے آپ کے چچا مسلم کو بھی اس دربار میں آتے دیکھا, وہ بڑا زخمی تھا لیکن اس کا سر اٹھا ہوا تھا. آپ امام بھی ہیں, آپ کا سر جھکا ہوا کیوں ہے؟ سجاد رو کے فرماتا تو نے انصاف نہیں کیا. میرے چاچے مسلم کے ساتھ اس کی بیٹیاں قید نہیں تھیں, میرے چچا مسلم کے ساتھ اس کی ماں قید نہیں تھی. آباد رہو, آباد رہو. سیدہ راضی ہو جائے. آخری میں فقرہ کہہ رہا ہوں, گورنر کوفہ نے کہا
مجھے امیر کہہ کے سلام کر۔ حسین کے وکیل نے کہا مالی امیر سوال حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ بغیرت نے جلاد کو حکم دیا دارالعمارہ کی چھت پہ، آخری میں فکر ہے، مکمل درد یقیناً آپ کے ہر دکھ آپ کے ذہن میں، دارالعمارہ کی چھت پہ حسین کے وکیل کی آواز آئی السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ مسافرت میں حسین تھا، حسین کی آواز آئی علیک السلام۔ او میرا اعتماد مسلم یا آخری لفظ علم والا عباس تڑپا جب حسین احرام توڑ کے اگلی منزل پہ ہے اور حسین نے کہا علیک السلام۔ عباس کہتے ہیں مولا مسافرت میں یہ کس کے سلام کے جواب دے رہے؟ امام فرماتا ہے عباس وعدہ کر جوش تو نہیں دکھائے گا۔ عباس فرماتا ہے تیرے عمر کا پابند ہوں۔ امام فرماتا ہے عباس میرے قریب آ۔ عباس قریب آئے، حسین نے عباس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ عباس حیرانوں کے کہتا مولا کوئی غریب ہے، دارالعمارہ کی چھت ہے، جلاد کی تلوار ہے۔ حسین فرماتا ہے غور سے دیکھ۔ عباس رو کے کہتے مولا مجھے کوفے پہنچا، یہ تو میری بہن کا گھر اجڑ رہا ہے، یہ تو میرا مسلم مارا گیا۔ حسین کی آواز آئی کوفے جا کے کیا کرے گا؟ عباس فرماتے ہیں میں سر گود میں لوں گا۔ حسین کی آواز آئی اب گلی میں دیکھ، اب جو دیکھا تو کالے برقعے والی بی جس کا ہاتھ پہلو پہ جو رو کے کہہ رہی تھی آ میرا وکیل بیٹا، آ میرا حسین کا سفیر بیٹا، استقبال کرو۔ غریب کا جنازہ آ گیا۔ جب جنازے آتے ہیں تو رو رو کے استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ اس مسافر کا جنازہ جس کے پاؤں میں رسیاں باندھ کے لاش کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ ماتم